خدا را بند کرے یہ ڈرامہ. یہ آپ کی پراؤڈ قوم ہے, یہ آپ کی پراؤڈ صحافت ہے, اس کو آپ میڈیا اینڈ جرنلزم کہتے ہیں. اس طرح کی ہوتی ہے. کیا کوئی ہمارے کوئی حدود نہیں, ہمارے کوئی اخلاقیات نہیں, ہمارے کوئی ایتھکس اور ویلیوز نہیں؟ ہم دنیا میں کوئی اپنی شناخت نہیں رکھتے؟ ہم نے اپنی شناخت کو اپنے پاؤں تلے رون دیا. کوئی شخص, اس کا کوئی ذاتی معاملہ ہوگا, ان کا کوئی نجی معاملہ ہوگا, آپ کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں اس کے گھر, اس کو بتائے بنا اس کے گھر پہ پہنچے ہوتے ہیں, اور ویڈیو کی نشریات لائیو چل رہی ہوتی ہے اور عوام بھی مزے سے دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ ہی پبلک کا موڈ بناتے ہیں, آپ ہی پبلک کو بگاڑتے ہیں, اور بنانے والے بھی آپ لوگ ہیں. آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ ہماری صحافت رہی, یہ ہماری شرافت ہے. ہم اپنی اخلاقیات کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں, مسلسل رونتے چلے جا رہے ہیں. اب کچھ ہی سال پہلے آپ دیکھ لیں, آپ کسی کی ایک شادی تھی کسی گھر میں, یعنی ہمارے ہمسائے ملک سے وہ خاتون, ہمارے ہمسائے ملک سے اس خاتون کا تعلق ہے, اور وہ جو کھیلنے والے وہ شخص وہ ہمارے ملک کے. ان کا آپسی معاملہ تھا, یعنی ان کا نجی اور ذاتی معاملہ تھا. ان کی شادی ہونے جا رہی تھی. اس میں کیا کون سی نئی بات تھی کہ ساری باتیں رہ گئی. یعنی یہاں پہ بم پٹ رہے تھے, اور ہم حالت جنگ سے گزر رہے تھے, اور ساری طرف تباہیاں مچی ہوئی تھی, اور سارے چینلوں پہ کچھ بھی نہیں سوجا. چینل والوں کو, نہ صحافت کو, نہ صحافیوں کو, نہ چینلوں کو کچھ نہ سوجا. ان کو سوجا تو یہ سوجا کہ وہ گئے کیمرہ لے کر اپنے کندھے پر کسی کے گھر پہ پہنچ گئے, اور ان کی نشریات لائیو نشر ہو رہی تھی. پوری قوم یعنی پوری دنیا دیکھ رہی تھی اس وقت کہ کیا چل رہا ہے. بھئی یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. آپ کیمرہ لے کے پہنچ گئے, اور کون سی انہونی جا رہی تھی؟ اس میں کوئی نئی بات تھی, کوئی اچنبے کی بات تھی؟ یہ تو عام روزمرہ کا کھیل تھا. یعنی یہ شادیاں تو روزمرہ ہمارے یہاں ہوتی ہے. اس میں کون سی بات تھی جو آپ لوگوں نے اتنا میڈیا میں اچھالا اس کو کہ یعنی کہیں پہ کوئی دھماکہ ہوا ہو, کہیں پہ لوگ مر رہے ہو, یا کہیں پہ اور کوئی سیریس معاملہ ہو, اس کو چھوڑ کے تو ساری لوگوں کو آپ نے اس پہ لگا دیا کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے. اس طرح ہوتی ہے. پبلک کا موڈ بنانے والے آپ لوگ ہیں, پبلک کو بگاڑنے والے آپ لوگ ہیں. آپ اگر ان صلاحیتوں کو مثبت طریقے سے, یعنی ان صلاحیتوں کو پازیٹیو استعمال میں لائیں, تو آپ قوم کو بنا بھی سکتے ہیں. یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ یعنی پوری قوم کو آپ نے کس طرح ان کا دھیان کیسے کن چیزوں پہ لگا دیا. یہ غیر ضروری چیز تھی, یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا. دوسری طرف ہمارے جو سابقہ پی ایم تھے, ان کا بھی یہی معاملہ تھا. ان کی نجی شادی تھی, اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھالا. اس کے گھر بھی کیمرے ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, کہاں سے بات پتہ چلی؟ آپ ہمیں بتائیں. لوگوں کو لائن پہ لے رہے ہیں, ٹاک شوز کر رہے ہیں. یہ کون سی کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کہاں کی صحافت ہے ہمارے یہاں کی؟ اس میں تو ہمیں افسوس کا مقام ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ملک میں, آڈیو لیکس, آڈیو پہ آڈیو جاری ہو رہی ہے. اچھا, اس کو پھر لوگ بناتے ہیں, بگاڑتے ہیں. پھر یہ جو اپنے پیڈ سوشل میڈیا پہ جو نام نہاد بندے بٹھائے ہوئے, وہ جس کسی کے بھی ہو, وہ چاہے پولیٹیکل ورکرز ہو, چاہے عام پبلک ہو, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ یہ ہماری اخلاقیت اتنی گر چکی ہے, ہم اتنے گر چکے ہیں معاشرے میں. ہمارا ملک جس پہ آپ پراؤڈ کرتے ہیں, کہاں کی پراؤڈ ہے؟ یہ آپ کی قوم ہے, یہ آپ کی پبلک ہے. یہ لوگوں کو کیا میسج جا رہا ہے دنیا کو؟ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے پاسپورٹ کی کیا عزت رہ گئی؟ ویسے بھی پہلے کہاں رہی ہے, جب وہ جو کچھ بقایا کچھ کسر تھی, وہ آپ لوگوں نے, میڈیا والوں نے پورا کر دیا. اب سوشل میڈیا پہ وہ کسر بھی پوری ہو گئی. اب آڈیو آ رہی ہے. بھائی وہ کوئی خاتون ہوگی, وہ کسی خاندان سے اس کا تعلق ہوگا, وہ اکیلی خاتون تو نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک پورا خاندان ہے. اچھا, پھر وہ ایک صوبہ ہے, پھر وہ ایک قوم سے تعلق, پورے ایک ملک کے پیچھے وہ شخص کبھی اسی طرح ہے. کل کو کسی اور شخص کی آئے گی, کل کو آپ کی آ سکتی ہے, میری آ سکتی ہے. تو کیا یہ ڈرامہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ اس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ آپ لوگوں کو بلاتے, اور بڑے بڑے صحافی میں دیکھ رہا ہوں, ایرانی. اور پریشانی والی بات تو یہ ہے, بڑے بڑے صحافی بھی اس پہ بول رہے ہیں. وہ بھی میدان میں کود گئے, وہ بھی تاک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب ہمارے پاس کوئی اس طرح کی خبر آئے گی تاکہ ہم اسے اچھال سکے, ہم کسی شخص کے کیریئر کو تباہ کر سکے. پہلے بھی اس شخص کی کیریئر بلڈنگ میں آپ لوگ لگے ہوئے تھے, ان کی کیریئر بلڈنگ کر رہے تھے, ان کو آپ نے بنا دیا, ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. آج پھر ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ایک ملک کے لیے عالمی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی تباہی اور بربادی کس طرح کی ہوتی ہے؟ یہ جو اخلاقی زوال آتا ہے کسی قوم پر, اخلاقی انحطاط آتا ہے, تب تباہی آتی ہے, تب تباہی اس قوم کا مقدر بنتی ہے. علمی زوال تو پہلے سے تھا, اب یہ اخلاقی زوال بھی آ چکا ہے. یہ تو آیا ہوا تو پہلے سے, لیکن اب اس قدر ہم لوگ گر سکتے ہیں کہ یعنی ہم ویڈیو پہ ویڈیو کریں. ہم کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس بات کو آپ لے کر بیٹھے ہو. آپ تو کہتے ہو کہ ہم اس طرح کی پرائیویٹ کو, اپنے ہمسایوں کو ہم یہ بتاتے ہیں, اور پوری دنیا کو یہ ہمارا میسج جا رہا ہے.
کہ ہمارے پی ایم اس طرح کے کام کرتے ہیں. اچھا انہوں نے کیا تو بجائے اللہ نے ان پہ پردہ ڈالا تھا آپ نے اس کی ریکارڈنگ کر لی. اچھا یہ ریکارڈنگ کرنے والی یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ اس کی اجازت تو اسلام نہیں دیتا. اسلام نے تو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ لوگوں کی عزت اچھالے. وہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا ستار, اس کا مطلب یہی ہے پردہ پوشی کرنے والا. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, پوری پبلک سے میں پوچھتا ہوں, خاص کر صافی حضرات سے, یعنی اللہ کہتا ہے کہ لوگوں پہ پردہ ڈالو یا ستار. آپ روزانہ تسبیح کرتے ہیں یا ستار کی, لیکن اس کا مطلب ہی پتہ نہیں. اس کی تسبیح کا ورد کرتے ہوئے آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا ستار کی, تو اس قوم پہ اللہ کی مار پڑے گی. اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے ہمارے اوپر. قومیں جب تباہ ہوتی ہے وہ اخلاقی طور پر تباہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب قوموں کو دنیا کی سٹیج سے اتارتا ہے, جس طرح مسلمانوں کو اتارا, اسی طرح ہماری باری ہے. ہم بھی گر چکے ہیں اخلاقی زوال میں, اس وقت جی رہے ہیں, ہم اخلاقی انحطاط میں ہیں. تو اب ہماری باری ہے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ جو اس وقت جو ہمیں کچھ بچی کچی خوشیاں حاصل ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ میں محروم کر دے گا, کیونکہ یہ ہم فطرت کے قانون کے خلاف گئے, ہم اللہ کے قانون کے خلاف گئے, ہم نے وہ اٹل قانون توڑا جو اللہ نے بنایا ہوا تھا. آپ اللہ کے خلاف جائیں گے, یہ جنگ ہے اللہ کے خلاف کہ آپ لوگوں کی عزتیں اچھالے. یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی.